شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو سوالات کے پہلے ہو چکے ہیں اور ان کے جواب بھی کافی تفصیلی طور پر پہلے دیے گئے ہیں، ہر مجلس میں اس کو دہرانے کی کوشش بھی نہ کریں، بلکہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ بھائی جس کا جواب دے دیا گیا، میرا جواب مجھے معلوم ہو گیا، اگرچہ پوچھا ہو کسی نے، زید نے پوچھا لیکن بکر کو اس کا جواب چاہیے تھا، اس کا جواب سامنے آ گیا تو کافی ہے۔ بہت سے لوگ بار بار وہی سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ کسی نے یہ سوال لکھا ہے کہ بندے کو مشت زنی کی عادت ہو گئی ہے، بہت کوششوں کے باوجود بھی چھوٹ نہیں رہا ہے، کوئی چھوٹنے کا ذریعہ بتا دیجیے۔ کسی بھی بیماری سے بچنے کا سب سے اہم ترین علاج ہمت ہے۔ کسی بھی بیماری، جب تک آدمی ہمت سے کام نہیں لے گا اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ کو 1000 علاج بتایا جائے لیکن جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے تو کیسا علاج ہوگا؟ ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گولی لکھ کر دے دے، انجیکشن کے لیے لکھ کر دے دے یا اور کوئی دوا تجویز کر دے، لیکن جب تک آپ ہمت کر کے اسے استعمال نہیں کریں گے تو کیسے علاج ہوگا؟ اسی طریقے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ میں نے چند دن پہلے عرض کیا کہ ایک آدمی کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ وہ برائی کروں، آپ اپنے نفس سے کہے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اپنے نفس سے یوں خطاب کرے، میں تیرا بندہ نہیں تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ آپ جم جائیں، ڈٹ جائیں، اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آج جو بیان ہوا اس میں بھی یہی بات آئی تھی، نفس کے خلاف جہاد، یہی تو ہے نفس کے خلاف جہاد، کہ آپ عزم کر لیں کہ مجھے میرے نفس کی بات پر نہیں چلنا ہے، بلکہ مجھے تو اللہ کی بات پر چلنا ہے، نبی کی بات پر چلنا ہے، دین کے مطابق چلنا ہے، اس کی بات مجھے نہیں ڈالنا ہے۔ اب آپ یہاں ہمت سے کام لیں، اور جب آپ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دشمن آپ کو مارنے کے لیے آپ کی طرف آنے لگا، تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت میں؟ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں آپ چیخیں گے، زوردار آواز نکالیں گے اور اس کو ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ہاتھ پیر ہلائیں گے، اسے ڈھکلنے کی کوشش کریں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کریں گے۔ جب آپ یہ کریں گے تو وہ ڈھیلا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کے بجائے ایک آدمی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو آپ ادب بن کے کھڑے ہو گئے، وہ تو مارے گا، ضرور مارے گا۔ اگر اس کا ارادہ ایک مار مارنے کا تھا تو اب 10 مار کے جائے گا، اس سے کہ بڑا با ادب میرا دشمن ہے۔ اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا، یا کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ اگر 2-4 آپ کو مارے گا تو آپ بھی 2-4 اسے لگائیں گے۔ اسی طریقے پر نفس سے مقابلے کا ہے طریقہ کہ جب نفس کسی برائی میں آپ کو مبتلا کرنا چاہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ کہیں نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں چلوں گا، آپ اس کو ڈانٹیں، اس کو ڈپٹیں اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کی اس بات پر ذرا دب جائے۔ جب 1 بار ہوگا، 2 بار ہوگا، 4-5 بار ہوگا، اندر سے تقاضا کرے گا، آپ دبائیں گے، پھر تقاضا کرے گا، پھر دبائیں گے، تو پھر چلتے چلتے وہ کمزور پڑ جائے گا۔
جیسے کہ آپ کا دشمن آتا رہا، مارنے کی کوششیں کرتا رہا، 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، آپ برابر اسے بھگاتے رہے تو پھر وہ سوچے گا ارے بھائی کہاں جاتا رہوں، بیٹھ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے پر نفس کا معاملہ ہے۔ نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمت سے کام لے کر اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کی بات مانی نہ جائے۔ مانیں گے تو وہ آپ کے سر پہ چڑھے گا، اگر آپ اس کی نہ مانیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے رہیں گے۔ یہ ہے اس کا طریقہ، کوشش کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔